بسم اللہ الرحمن الرحیم 153ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس اور بس میرا ہی راستہ سیدھا ہے۔ صراط مستقیم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو دیکھو تم اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے کا اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دنیا والوں کے راستے کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے جو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اگر تم اس کے راستے پر آ گئے تو لعلکم تتقون، صاحبان تقوی بن جاؤ گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت ہی نوجوان دوست بھی سامنے بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی چیز تو ہوگی نا، تو اب ذرا صراط مستقیم سمجھ لو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھو اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں۔ دولت کو دوام نہیں ہے، دولت آتی ہے دولت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دولت ختم نہیں ہوتی تو اسے استعمال کرنے والا انسان ختم ہو جاتا ہے نا؟ تو ہر انسان کو یہ علم ہے اور ہر انسان کو یقین ہے کہ اسے فنا ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود کون سا ایسا انسان ہے جس میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ دیکھو ابھی کوئی آیت یا کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو تمہیں میں کامن سینس سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر انسان میں یہ تمنا ہے کہ جب وہ آ گیا ہے دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ رہتا نہیں ہے لیکن تمنا یہی ہے کہ ہمیشہ رہے۔ اچھا، تو جب کسی شے کو دوام نہیں ہے، کوئی شے رکتی نہیں ہے اس دنیا میں، تو کوئی شے تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ جو رکتی ہو؟ وہ فقط ایک شے ہے اور وہ ہے اللہ کی سلطنت۔ ڈفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں تو آرام سے سننا۔ اللہ کی سلطنت کو دوام ہے، اللہ کی سلطنت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب ہم ہیں فانی، وہ ہے نہ ختم ہونے والا، باقی۔ تو اگر اس کے قریب پہنچ گئے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے وہاں تک جانے کے راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ بڑے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کا تشریف لیا تو ہمیں گفتگو ہوگی۔ اور محمد وآل محمد بلند سے بلند در سلوات۔ فنا سے بقا کی طرف جانے کا نام ہے صراط مستقیم، اس سے قریب ہونے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اچھا بھائی، قریب ہونا، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں۔ دیکھو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، نیت یہی ہے نا۔ اگر اس نیت کے بغیر نماز ہو، نماز بیکار ہے، باطل ہے۔ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ روزہ رکھتے ہو قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہو قربتاً الی اللہ، تو تم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہو نا۔ اچھا بھائی، میں جتنا تم سے قریب ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی قریب ہو۔ اور تمہارے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 2 گز کا ہے، تو میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ ہوں، تو کیا تم مجھ سے 3 گز کے فاصلے پہ ہو؟ بے سوال ہے، دو ہی ہے نا۔ حضرت یہ تو بچے بھی گردن ہلا رہے ہیں، اور ہلانے والی بات ہے۔ دیکھو کبھی کبھی دین کو ایسے سمجھو جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے، اور 2 گز کے فاصلے پر میں ہوں تم سے۔ جتنا فاصلہ میرا ہوگا تم سے اتنا ہی فاصلہ تمہارا ہوگا مجھ سے۔ یہ طے ہوگی نا بات؟ اب اللہ کے لیے طے کرو۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان سے اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، تو وہ تم سے اتنا زیادہ قریب اور تم اتنے دور کہ ساری زندگی قربت اللہ کہتے ہوئے گزر گئی۔ سمجھ رہے ہو اس فلسفے کو؟ اگر اس فلسفے کو سمجھ رہے ہو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اب یہ جو میں نے ناپا ہے 2 گز کا فاصلہ، کہ میں ہوں تم سے 2 گز کے فاصلے پر، تم ہو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر، یہ مادی فاصلہ ہے، یہ مادی فاصلہ ہے۔ اور وہ ہے روحانی فاصلہ، وہ تم سے اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، اور تم اتنے دور کہ زندگی گزر گئی قربتاً الی اللہ کہتے ہوئے، اور اب بھی نہیں معلوم کہ قریب ہوئے یا نہیں۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، جو اس کے قریب ہیں ان سے قریب ہو جاؤ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا،
اس لیے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اس کو 2 ہی گھنٹے ہیں, 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا, اور اس آئے مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ان ھذا صراطی مستقیما, صراط راستہ مستقیم سیدھا. 23 مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے, اور 5 مرتبہ دن میں کہتے ہو, ہر نماز میں 2 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم, مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ سیدھا ہے. تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, دیکھو اس راستے کا اتباع کرو. یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو, راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیروی کرنا. ہاں بالکل صحیح ترجمہ ہے, بچے بھی سمجھ رہے ہیں. اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی بات پر عمل کرنا. رک کے سننا, یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا, بات پر حکم پر عمل کرنا, یہ ہے اطاعت. اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا. ٹھیک ہے, بات پہنچ رہی ہے نا؟ اگر پہنچ رہی ہے تو یہی میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. پورے قرآن میں جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں توجہ رہے, اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو, وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا؟ بھائی اتباع ہے عمل کا, خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا. سنتے چلو, اس لیے کہ ابھی میں تمہیدیں استوار کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے کا لینا ہے. تو اتباع میں, اطاعت میں, بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا, اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریک ہے, لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. اب اگر اتباع ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. آواز دی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ میرا راستہ ہے, اس راستے کے پیچھے چلو. تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچھے چلتے ہو؟ آیت میں کیا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ تمہیدیں ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کر لو, پھر لطف گفتگو ہے اور لطف سماعت ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, میرے راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. تو کیا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ راستے پر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے. بھائی اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. اب سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے, اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. میں ذرا تیزی